کسی کو خبر نہ ہو سکی یہ کس نے مال دیا تھا. پیغمبر نے فرمایا تھا اس ہاتھ سے تم مال دے اس ہاتھ کو خبر نہ ہو, یہی اس کا مطلب. اور میں مسجد میں 10,000 دے جاؤں, اب میری اجازت کے بغیر ٹائم تبدیل ہو جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ پرسوں میں جڑا والا میں جلسے میں تھا, 2-3 دن پہلے وہ چودھری صاحب نے سپیکر نہیں چلانے دیا. کیوں؟ کہ مسجد کی جگہ میں نے دی ہے, نہیں چلانے دیتا. جگہ تو چودھری نے دی, گویا چتراہٹ کے لیے دی, رب کی رضا کے لیے نہیں دیا. اگر رب کی رضا کے لیے دیا ہوتا خبر ہی نہ ہوتی آج تک یہ کس نے دیا ہے اور کہاں لگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دردہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ساتھی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کا کھجوروں کا ایک باغ ہے. اخلاص دیکھیے, اس کے کھجوروں کا ایک باغ ہے اور وہاں پر میری ایک کھجور ہے. کھجوروں کا باغ والا مالک آ کر کہتا ہے ابو دردہ اللہ کے پیغمبر اس کو سمجھائیے, یہ آتا ہے آنے کے بعد کھجوروں پر چڑھتا ہے, بے پردگی ہوتی ہے, ایک کھجور ہے سارا احاطہ میرا ہے, اسے کہو پیسے لے کر کھجور مجھے دے دے. بات صحیح تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دردہ اس صحابی کو کہا ایسے کر دو, ایسے کر دو. کہا اللہ کے پیغمبر ایک ہی کھجور ہے, اس کی تو سینکڑوں کھجوریں, میرے بچے میری بیوی میرا ذریعہ معاش یہی ہے. اللہ کے پیغمبر نے ترغیب دیتے ہوئے کہا اگر تو ایک کھجور اس کو دے دے, پیسے لے کر ایک کھجور تو اس کو دے دے, میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا. وہ خاموش ہے, جواب ابھی نہیں دیا. ادھر پیغمبر کے منہ سے یہ نکلا, ابو دردہ اخلاص سے بھرا ہوا صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان اس کے لیے ہے یا عام ہے؟ عام ہے. فرمایا عام ہے. کہا اللہ کے پیغمبر گواہ ہو جاؤ میں پورا باغ بغیر پیسے کے محمد کی جنت کی ضمانت پر اسی شخص کو دیتا ہوں. دروازے پر گئے, باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا, آواز دی ام دردہ باہر آ جا, باہر آ جا. میں نے باغ بیچ دیا ہے. ام دردہ نے کہا ابو دردہ کتنے کا بیچا ہے, کتنے کا بیچا ہے؟ کہا پیغمبر نے جنت کی ضمانت دی, میں نے جنت کے بدلے پورا باغ ہی دے دیا ہے. بیوی ہو تو ایسی ہمارا جیسی ہوتی, کسی کے سر پر جوتیاں اٹھا لیتی کہ تجھے ہمیں نظر آئے تھے گھر دینے اللہ کے راستے میں, فساد, اور مولوی کے گھر سے پیسے نکلے. اللہ اکبر. اب وہ کیا کہتی ابو دردہ کائنات کی زمین پر اس تجھ سے بہتر میں نے آج تک کوئی تاجر نہیں دیکھا, تاجر نہیں دیکھا. اتنا اخلاص, اتنا اخلاص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اخلاص پر سن لیجیے. اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. کہا اللہ کے پیغمبر نے مال مانگا, مال نکالو, صدقہ کرو, خیرات کرو. اور یاد رکھیے میں اپنے اسلام آباد میں لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں, علماء کا یہ مال لینا اور رب کے راستے میں لگانا آپ کا علماء پر کوئی احسان نہیں, کوئی احسان نہیں. آپ جو مرکز میں, جس مدرسے میں, جس جہاد میں جو مال دے رہے ہیں آپ کا کوئی احسان نہیں. یہ ان کا احسان ہے کہ آپ کی قبروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے راستے بنا رکھے. ہاں مال کھانے والا نہ ہو کوئی مولوی, بیچ میں سے ڈنڈی مارنے والا نہ ہو. کہاں راستے میں خرچ کرو. ایک شخص نے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں دے دی. کتنے درہم؟ بولیے بولیے, آپ کو یاد ہو 1,00,000. اور دوسرے صحابی نے 2 درہم ایک روایت کے مطابق, اور ایک میں غالباً 4 کا آتا ہے. 2 درہم اللہ کے راستے میں دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 درہم والے کو ثواب زیادہ دیا. صحابہ حیران رہ گئے, آخر کیا وجہ؟ پوچھا اللہ کے پیغمبر, کہاں 2 روپے اور کہاں 1,00,000 روپے, یہ ثواب کیسے؟ فرمایا اللہ نے تعداد کو نہیں دیکھا, اس دل کی نیت کو دیکھا ہے, اخلاص کو دیکھا ہے, دل کی کیفیت کو دیکھا ہے.
اللہ کے ہاں نہ مال نہ خون، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل کیا کہا؟ کہا جس نے 1,00,000 درہم خرچ کیے تھے اس کے کروڑوں لاکھ روپیہ اور پڑا ہوا ہے، اور جس نے 2 درہم خرچ کیے تھے اس نے اپنی کل پونجی جمع کی، وہ 4 درہم پر مبنی تھی، اس نے 2 رب کے راستے میں دے دیے، 2 گھر رکھ لیے۔ گویا اللہ نے دیکھا کہ اس نے اپنے مال کا آدھا مال خرچ کر دیا ہے اور اس نے آدھا نہیں، کوئی 1000واں حصہ خرچ کیا ہے۔ اللہ نے اس لیے اس کے دل کے اخلاص کو دیکھ کر 2 درہم پر ثواب زیادہ عطا فرمایا۔ یہ کیفیت دلوں کی ہونی چاہیے، یہ کیفیت ایمان کی ہونی چاہیے۔ چوتھی بات، حرام مال ہے، حرام کی کمائی۔ سود کا پیسہ آیا، کہا جہاد میں دے دو، ہندوؤں کو مارنا ہے، امریکہ کو مارنا ہے، جہاد میں دے دو۔ غنی صاحب الغنی صاحب کی مسجد میں لیٹرینیں بنوا دو، سود کا پیسہ ہے، گندی جگہ پر لگے گی، گند گرے گا، مولوی بھی فتویٰ دے دیتے ہیں، لگ جاتا ہے۔ دے دو، ہم نے کوئی کھانا ہے۔ سود، سود کا پیسہ، سود کا لکھنے والا، سود کو کاغذ دینے والا، سود کی سیاہی کا بندوبست کرنے والا، گواہیاں دینے والا۔ مسند احمد کی حدیث ہے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ گناہ، کم سے کم گناہ سگی ماں کے ساتھ رات گزارنا ہے۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، ہماری پوری فیکٹری توحید پرست کی لون پر چل رہی ہے اور اسی کے اندر سے پیسے دے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، سیالکوٹ میں پل 1 پر ایک جلسہ تھا، میں نے سود پر گفتگو کی، سود کا بیان۔ وہ جو ایک خزانچی تھے کسی ادارے کے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ سود کا پیسہ، اب آپ خود سوچئے سود کا پیسہ حلال ہے کہ حرام؟ حرام۔ وہ حرام پیسہ جب مفتی صاحب کے مدرسے میں جائے گا اور وہ لقمے میری اولاد اور آپ کی اولاد وہ کھائے گی، کیا خیال ہے وہ ابن تیمیہ بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ وہ احمد بن حنبل بنے گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جسم حرام لقمے پر پڑا ہو اس کو یہ لائق ہی نہیں کہ جنت میں داخلہ ہو، اس کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، اس نے جا کر جہاں سے وہ چندہ لیتے تھے کہنے لگے کہ مجھے خود سنایا کہ شاہ صاحب آپ کا خطبہ سنا، اور میں جا کر ایک شخص کو میں نے کہا کہ سود کا پیسہ نہیں لینا۔ اس نے کہا اگر سود کا نہیں لینا تو میرے پاس تو سود کا ہے۔ پہلے اسے دعوت دی، یہ حرام کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ بڑا کبیرہ گناہ۔ پھر وہ سال کے چندے کے لیے رسید دے دی، فرمایا یہ لے جاؤ، میرا تو سارا مال سود کا ہے، جب میرے لیے بھی حرام ہے تو تمہارے لیے بھی حرام ہے، تمہارے لیے بھی حرام۔ مت کھولو اتنے مدرسے، جب نئی طاقت اور نئی قوت، حرام مت کھائیے، حلال رزق کھائیے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یتیموں کا مال مت کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک آدمی جاتا ہے بیت اللہ میں، لمبا سفر کر کے، بال بڑے الجھے ہوئے ہیں، مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، لباس بڑا گندا ہے، جا کر کہتا ہے یا رب، کسی اور کو پکارے،